السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناطق رضا سلامی اور آج دیکھ رہے ہیں ناطق رضا سلامی یوٹیوب چینل۔ اس وقت ہم حاضر ہیں دہلی کے سیما پوری میں۔ 5 فروری 2025 سے دہلی کے الیکشن شروع ہونے والے ہیں۔ ویسے تو یہ میرا پیغام ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن الیکشن سے پہلے یہ پیغام دہلی والوں کے لیے خصوصی پیغام ہے۔ ہندوستان کی جمہوری سیاست میں مسلمانوں کا کردار ہمیشہ ایک پیچیدہ اور دردناک پہلو کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ ہر انتخابی موسم میں سیاسی جماعتیں مسلمانوں کو ایک ایسے یتیم بچے کے طور پر دیکھتی ہیں جسے وقتی طور پر گود لیا جاتا ہے، محبتوں اور وعدوں سے نوازا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اقتدار کی منزل حاصل ہو جاتی ہے اسے دوبارہ طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کو متاثر کرتا ہے بلکہ ان کے سماجی اور معاشی مسائل کو بھی مزید گمبھیر بنا دیتا ہے۔ سیاسی جماعتیں انتخابات سے پہلے اقلیتوں کے تحفظ، مساوات اور ترقی کے بلند بانگ دعوے کرتی ہیں۔ جلسوں میں مسلمانوں کو خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ ان کے مسائل کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ جذباتی نعروں اور وعدوں کے ذریعے انہیں اپنا ہم خیال بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، تاہم یہ محبتیں اور وعدے محض اقتدار تک پہنچنے کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے ہی انتخابی معرکہ ختم ہوتا ہے یہ وعدے ہوا ہوا ہو جاتے ہیں اور مسلمان ایک بار پھر مایوسی کے اندھیرے میں ڈھکیل دیے جاتے ہیں۔ انتخابات کے بعد کی یہ بے توجہی مسلمانوں کو احساس یتیمی سے دوچار کرتی ہے۔ ان کے بنیادی مسائل جو کہ تو رہتے ہیں، تعلیمی میدان میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے نئی نسل پیچھے رہ جاتی ہے، اقتصادی لحاظ سے ان کی حالت بدتر ہو جاتی ہے اور ان کی سیاسی آواز دب کر رہ جاتی ہے۔ ہر انتخابی دور کے بعد یہ منظرنامہ دہرایا جاتا ہے، جس سے مسلمانوں میں بے چینی اور مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ بار بار یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ صرف ووٹ بینک بن کر رہ گئے ہیں۔ سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ہندوستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے کبھی مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں اپنا مستقل حصہ سمجھا ہی نہیں۔ انتخابات کے دوران قریب لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اقتدار ملنے کے بعد انہیں حاشیے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس رویے نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور کر دیا ہے اور وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی بھی جانب سے مدد کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کریں اور اپنی قیادت کو مضبوط بنائیں۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف ووٹ دینا کافی نہیں، بلکہ مسائل کو پیش کرنے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور اپنی اجتماعی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تعلیم کو فروغ دیں، اتحاد کو ترجیح دیں اور ایک منظم حکمت عملی کے تحت سیاسی جدوجہد کریں تو وہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کو بار بار یتیم بچے کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر وہ خود کو سنبھال لیں، اپنی سمت متعین کر لیں اور اجتماعی جدوجہد کو اپنا شعار بنا لیں تو وہ نہ صرف اس یتیمی کے احساس سے باہر آ سکتے ہیں بلکہ ایک باوقار سیاسی حیثیت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی بے بسی سے نکل کر خود مختاری کی راہ اپنائیں اور ہندوستان کے سیاسی منظرنامے میں اپنی اہمیت کو منوائیں۔ یاد رکھو کہ اپنی قیادت کو مضبوط کرنا ہی اہم رول ہے۔ انسان اپنا ووٹ دیتا ہے، اپنے مفاد کے لیے دیتا رہے گا، لیکن اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کا جو ہمیں فائدہ ہوگا اس سے زیادہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ہے۔